السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ تو فعل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے دل کو مدینہ بناتے ہوئے، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے انہیں تو مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ کر، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہ کرے ہمارے تصوروں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ میں ہمیشہ کراتے رہے، ہماری توجہ ہمیشہ مدینے کی جانب ہو، اور ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ مدینے والے آقا کی توجہ ہماری جانب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی دعا اور محبت و عقیدت اور اسی امید کے ساتھ درود کا تحفہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے، سلام کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پھر پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو اے چاند تارو، سنو اے چاند تارو، ماہ پارو جھومتے رہنا، نبی کا جشن آیا، چاند تارو جھومتے رہنا۔ تمام سامعین کو، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بچیوں کو آنے والا عید میلاد النبی کا مہینہ ماہ ربیع النور بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بہت ہی برکت والا مہینہ بنا دے، کیونکہ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں کے کیا کہنے۔ آج کا موضوع ہم نے یہی چنا ہے کیونکہ عید میلاد النبی کے مہینے کی آمد ہے، بہت عنقریب ماہ نور کا چاند نظر آنے والا ہے عنقریب۔ تو ہم نے آج کا موضوع عید میلاد النبی کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اور لوگوں کے اعتراض کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عید میلاد النبی ماہ ربیع النور
میں آتی ہے، اور ماہ ربیع النور جو ہے. السلام علیکم باجی، بالکل آواز نہیں آتی ہے ارجمن باجی. آواز بڑھائے. جی جی انشاءاللہ بڑھاتے ہیں، آواز بڑھائے. بولے آپ کا مائک شروع کریے، آپ کا مائک شروع کریے. ہمارا مائک چالو ہی ہے. انشاءاللہ آئے گی، انشاءاللہ آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ربیع النور کا مہینہ جو ہے بڑی برکتوں اور نور کا مہینہ ہے. رحمت و برکتوں کی برسات اس مہینے میں ہوتی ہے، اور سارے کائنات کے ظہور کا باعث کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، دو عالم کے نور، دو عالم کی جان، تمام عالموں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، آپ کی جلوہ گری اسی ماہ کے ربیع النور کے 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت، صبح بہارہ میں ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس عالم میں تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے آپ کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بھی آ جاتے. بڑا شکر ہے اللہ کا جو یہ عالم انہیں پسند آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ کریم رب العالمین کے محبوب پاک کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ کی آمد ہوئی ہے، میلاد ہوا ہے. اور یہ آپ کا میلاد ہر چاہنے والا جو امت محمدیہ میں تو کیا سارے عالم میں آپ صرف ایک مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، اور صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے. آپ تو چرند پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، تمام زمین و آسمان کے لیے، تمام پھول و پتوں کے لیے، تمام ہر شے، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کر بھیجے گئے، رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا محبوب رحمت للعالمین ہے. اور آپ نے آ کر آپ ایسی رحمت کہ آپ جب دنیا میں تشریف آور نہیں ہوئے تھے نا، آپ کے لیے دعائیں مانگی گئی. آپ کس کی دعا ہے؟ آپ خود فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس پر آپ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، یا رب العالمین میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی، اب مزدوری بھی دے دے، اور مزدوری یہ ہو کہ اپنا رسول، اپنا محبوب میری اولادوں میں بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اس کا دادا بنا دے. یہ دعا کب سے، کتنے سالوں پہلے یہ دعا کی گئی، اور حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہی دنیا میں تشریف لے آئے. ایک بادشاہ تھا طبا. وہ طبا جو تھا وہ اپنے ہزاروں کا لشکر، لاکھوں کا لشکر لے کر وہ پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچا نا، تو اس کے ساتھ میں 500 سے زیادہ عالم دین تھے، عالم دین. اور وہ بنی پہلے کا تھا، اور وہ 500 سے زیادہ عالم دین کو لے کر نکلا تھا. جب عالم دین نے توریت میں پڑھ رکھا تھا کہ احمد مختار مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف آور ہونے والے ہیں، اور یہ جو مدینہ منورہ وہاں کی مٹی کو عالموں نے سونگھا اور کہا کہ یہ وہی مٹی ہے جس میں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، آرام فرمانے والے ہیں. مدینہ منورہ کی مٹی کو دیکھ کے تو انہوں نے اپنا عرضہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہیں پہ چھوڑ جائیں، ہم یہیں بس جائیں، تاکہ جب بھی آپ کی تشریف آوری ہو تو ہم انہیں پالیں.
تو طبا نے یہ کیا، کتنے ہزاروں سال پہلے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور پاک حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری کو 1000 سال باقی تھے، تب کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ 500 عالموں کو اس نے وہاں پہ گھر بنا کے دیے، اور ایک لیٹر، ایک رکا لکھ کر دیا، لکھوایا کس کے نام؟ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر، اور ان لوگ کے پاس سیو کر دیا، رکھا کہ دیکھو اگر آپ لوگ کی زندگی میں حضور پاک تشریف فرما ہوئے اور یہاں ہجرت کر کے آئے تو یہ میرا خط، میری محبت کا، میرا محبت نامہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دینا بادم، اور اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو آپ کی اولادوں کو دیتے جانا، ان سے وصیت کرنا، پھر ان کی اولادوں کو، اس طرح یہ خط کو میرے محفوظ رکھنا۔ وہ خط محفوظ رہا 1000 سال تک، اور 1000 سال بعد جب مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط بادشاہ طبا کا بطور امانت رکھا ہوا تھا، اور حضور تو سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضور پاک ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب مدینہ منورہ پہنچے نا، تو پھر آپ نے خود ہی کہا کہ پہلے مجھے وہ خط دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بامانت ہماری امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، ہمارے لیے جو رکھی گئی ہے وہ لیٹر، وہ خط، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ بادشاہ طبا کی بھی دعا ہے اور انتظار ہے کہ آپ کا انتظار کیسا کیسا کیا گیا، کیسی کیسی دعائیں آپ کے لیے مانگی گئی، نبیوں نے دعائیں مانگی آپ کی آمد کی، اور یہ زمانہ تاریک ہو رہا تھا۔ اسی لیے کیا اعلیٰ حضرت نے کیا اپنے کلام میں کہا ہے کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک تھا، سر طرف گھور اندھیرا تھا، اندھیارا تھا، ظلم تھے، ستم تھے، احساس کا نام نہیں تھا۔ رشتے تو یوں بھی پہلے بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، ماں بیٹے بھی تھے، میاں بیوی بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، باپ بیٹی بھی تھے۔ رشتے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تب سے بنا کے بھیجے، لیکن ان رشتوں میں احساس ختم ہو گیا تھا۔ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن، یوں نہیں کہ گلا دبا دیا ہے اور ختم کر دیا ہے پھر دفن کیا ہے، ایسا نہیں، زندہ لے جا کے قبر کے اندر اوپر سے مٹی پر کر کے بند کر کے آ جاتا تھا۔ اس کے دل میں بیٹی کے لیے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، کوئی درد نہیں ہوتا تھا۔ سوچے کہ کیا تکلیف، کب دم گھٹتا ہوگا، کب وہ بچی مرتی ہوگی، وہ احساس اس میں تھا ہی نہیں۔ وہ کیسے پتھر دل لوگ تھے۔ خود حجاز مقدس میں، سعودی عرب میں، عرب کے اندر یہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے بوڑھے شوہروں کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا۔ احساس نہیں تھے، درد نہیں تھا، رشتوں کے کوئی معیار نہیں تھے، گنڈا راج تھا، جنگل راج تھا، سب میں جی رہے تھے۔ اور پھر وہ کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، انسانیت کے اوپر اللہ نے احسان عظیم کیا، اور 12 ربیع النور کو
اپنے حبیب رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کیا. بس پھر آپ کا آنا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی کیسا ہی باپ ہو، کیسا ہی ہو، بیٹی کا نام آتا ہے نا تو آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، دل درد سے بھر جاتا ہے، بیٹیوں کے لیے محبت آ جاتی ہے. یہ احساس کس نے زندہ کیا؟ ہم نے خود دیکھا ہے پردیس میں، یہ یہاں تک کہ یہاں دبئی میں، شارجہ میں بوڑھے بوڑھے شخص محنت کر رہے ہیں. کبھی ان سے جوان بھائی محنت کر رہے ہیں، ان سے پوچھا تو کہتے ہیں میرے نا انڈیا میں 5 بہنیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں. کوئی بوڑھا کہتا ہے میری بیٹیوں کو بیاہنا ہے، اسی لیے میں یہاں محنت کرتا ہوں. یہ احساس کہاں سے آیا؟ ایک دور وہ بھی تو تھا جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی ہم لوگ. اب یہ احساس کس نے دلایا؟ تو احساس اور رحمت للعالمین کے قدموں سے آیا. وہ درد آئے، وہ احساس آئے. اور احساس ہے تو بندہ ہے، انسان ہے، ورنہ کورا جانور ہے. جس میں احساس نہیں ہے، جس میں درد نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کریم آقا نے ہمیں احساس سکھائے. ایک مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں گوشت پک رہا تھا. حضور پاک گوشت لے کر آئے اور بی بی عائشہ، ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے پکاؤ. اور پھر کہتے ہیں آپ میرے آقا کہ عائشہ شوربہ کچھ زیادہ کر دینا. ہماری امی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر جھکائے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کوئی مہمانوں کو آنا ہے؟ کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ تو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں نہیں، خدیجہ کی کچھ سہیلیاں مدینہ آئی ہوئی ہے، میں ان کو یہ سالن پہنچاؤں گا، گوشت کا سالن گوشت پہنچاؤں گا. کہتی ہیں جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکائے ہوئے بڑی دھیمی آواز میں شکایتی انداز میں ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، جوان بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ وہ بوڑھی خاتون کی یاد کیا کرتے، بوڑھی خدیجہ کی. بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ میں نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی، چہرے انور کو دیکھا تو دیکھا کہ چہرے پہ جلال نمایاں تھا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آج کہا تو کہا، اس کے بعد کبھی نہ کہنا. تم نہیں جانتی، تم نہیں جانتی، وہ تم سب میری سکھوں کی ساتھی ہو، سکھوں میں آئی ہو، وہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. اس سے مجھے بے پناہ محبت تھی اور ہے. وہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. جب زمانہ مجھے پتھر مار رہا تھا، مجھے انکار کر رہا تھا، مجھے تکلیفیں دے رہا تھا، وہ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں کھجورے لیے میرا انتظار کرتی، دور دراز میرے لیے غار ہیرا میں توشہ لے کر آتی، ڈھانڈس بندھاتی. تو وہ احساس میرے آقا نے سکھائے کہ جو یہ رشتہ، کہ جس رشتے کو کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کرتے، ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. لیکن آج کوئی اس رشتے کا قدر کرنے کو کوئی تیار اگر نہیں ہے تو پھر وہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟
یہ ساری باتیں ایک مرتبہ کی بات ہے، جب ہجرت کر کے صحابہ کرام حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ حضور پاک کے آنے کے بعد جتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کریم آقا نے سب کو، ایک مکے والے اور ایک مدینے والے انصار دونوں کو ملا کے بھائی بھائی بنا دیا، اور مدینے والوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں مکے والے جو مہاجرین تھے ان کو حصہ دیا۔ پھر ایک وقت کی بات کہ جب مکے والوں کے پاس میں مال غنیمت بھی آیا اور ان کے حصے بھی واپس انہیں مل گئے، وہاں سے آ گئے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کو مہاجرین بنا کے یہاں جو آئے تھے اور جنہیں انصار نے اپنے حصے اپنی پراپرٹی میں دیے، وہ سب واپس کر دیں، کیونکہ اب آپ خود مالدار ہو گئے ہو، واپس کر دیجیے۔ تو ایمن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی آزاد کردہ کنیز تھی، جس نے آپ کریم آقا کو دودھ بھی پلایا، جس نے حضرت عبداللہ کی بھی خدمت کی اور حضرت بی بی آمینہ کی بھی خدمت کی، اور آپ کی رضائی والدہ، رضائی ماں ہیں آپ، ایمن۔ ایمن بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی، ان کو بھی انصار نے ایک باغ دیا ہوا تھا۔ حضور پاک نے کہا کہ آپ وہ باغ اب واپس کر دیں۔ تو جیسے یہ سننا تھا، ایمن جو آپ کی رضائی ماں تھی، انہوں نے سیدھے کہہ دیا میں تو نہیں دوں گی، میں تو وہ باغ نہیں دوں گی، میں وہ باغ واپس نہیں کروں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اے ایمن، حضور پاک سے انکار کر رہی ہو، نہیں دوں گی؟ تو فوراً میرے آقا، مدنی آقا، وہ احساس والے آقا، وہ رشتوں کو سمجھنے والے آقا، فوراً بول اٹھے اے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولیں، یہ میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ اب آپ نے کہا کہ کیا بات ہے اے میری ماں، کیا بات ہے، آپ وہ باغ دینے پہ راضی نہیں ہے؟ کہنے لگی اس باغ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اتنے سالوں سے وہ باغ میرے پاس ہے، وہ باغ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں نہیں دوں گی۔ تو کہا کہ اس کے عوض میں دوسرا اس ویسے ہی باغ دے دوں تو کہا کہ چلو دکھاؤ کون سا باغ دینا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باغ دکھائے، آپ انکار کرتی رہی، نہیں یہ نہیں پسند آیا، یہ نہیں پسند آیا، یہ نہیں پسند آیا۔ اس کے بعد کہیں جا کر ایک باغ حضرت ایمن کو پسند آ گیا، کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں دے دوں گی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ہمارے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے الحمدللہ میری ماں کو کوئی باغ پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ احساس کہ ماں کا کیا درجہ ہے، بیوی کا کیا درجہ ہے، بیٹی کا کیا درجہ ہے۔ بیٹی آتی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، شفقت سے پیشانی چومتے، محبت سے پاس بٹھاتے، محبت کے لہجے میں بات کرتے۔ آپ آئے تو بہار آئی، آپ آئے تو رشتوں میں محبت اور مٹھاس و حلاوت آئی۔ ہم نے عید میلاد النبی کے ماہ نور کے اس مہینے کو موضوع بنایا ہے۔ اس مہینے کی آمد سے دلوں میں ایک
ہلورے خوشیاں ایک ترنگی اٹھتی ہے. یہ عیدوں کے عید کا مہینہ ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بلند پائے کے دلی کے بزرگ ہیں، محدث ہے، لکھتے ہیں کہ شب ولادت جو ہے، جس شب کی صبح میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. پوچھا کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں شب قدر اس لیے افضل کہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اسی لیے شب قدر افضل. اور شب ولادت میں صاحب قرآن نازل ہوا. صاحب قرآن نہ ہوتا تو قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ تو صاحب قرآن کے نازل ہونے کی شب اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے کہ نگاہ عشق کے مستی میں کہیں اول وہی آخر، نگاہ عشق کے مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور خوب نام محمد ہے یہ مومنوں کہ ایسا نام کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس پہ نقطہ بھی رکھنا گوارا نہ کیا. اور وہ نام، اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کو پکارنا ہوا پورے قرآن میں، اللہ نے کہیں محمد آپ کا ذاتی اسم لے کے نہیں پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی، اور جس کی محبت اتنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا باعث نہ ہوتا تو ہم زمین آسمان سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں پیدا کرتے. پھر جس کی وجہ سے، جو وجہ تسمیہ ہے ساری کائنات کا، آپ کی آمد پہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ منافقین کو بڑی تکلیفیں ہو جاتی ہے اس ماہ میں، اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس یہ ہے جس کو خوشی نہیں ہے، اور ابلیس والوں کو خوشی نہیں ہے. ربیع الاول کیا ہے؟ تو وہ ہے جو ساری عیدوں کی عید ہے. لوگ کہتے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 عید تھی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو پھر جواب یہ ہے، یہ صاحب قرآن کے لیے شب قدر ہے، قرآن کے لیے شب قدر ہے، اور صاحب قرآن کے لیے ربیع النور، 12 ربیع النور، وہ ربیع النور کی عید ہے نا. اگر آپ نہیں آتے تو رمضان کہاں ملتے، اور رمضان نہ ہوتے تو عید الفطر کہاں ہوتی، آپ دنیا میں تشریف آور نہ ہوتے تو عید الاضحیٰ کہاں ہوتی. یہ دونوں عید، یہ پہلی عید ربیع النور ہے، اس عید کے صدقے ساری عیدیں ہیں. اور صرف یہ 2 عید نہیں ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اے میرے ساتھیوں سنو، جب جمعہ آئے نا تو 5 کام کرو. پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرماتے ہیں مسواک کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے سے وطن کرو، خوشبو لگاؤ، اور یا رسول اللہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کیوں؟ جمعے کو ہی کیوں؟ جمعے کی کیا خاص وجہ؟
فرماتے ہیں جمعہ عید ہے. کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ جمعے کا دن عید ہے. یا رسول اللہ جمعے کا دن عید کیوں ہے؟ یا رسول اللہ جمعے کا دن عید کیوں ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا جمعہ عید اس لیے ہے، اس دن ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وہ دن جمعے کا تھا. جمعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن، وجود کا دن. دنیا میں جنت میں جب آپ کی روح پھونکی گئی، جب جنت میں داخل ہوئے، وہ دن جمعہ تھا. تو جمعہ آقا نے فرما دیا ہے اسی لیے کہ جمعہ عید ہے، اور عید اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے. تو آدم علیہ السلام جو ہے کہ نبی ہے، نبیوں کے سردار نہیں ہے. آپ نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء ہے. جب آدم علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ اس دن جمعہ آئے تو کیا کرو، مسواک بھی کرو، غسل بھی کرو، اچھے کپڑے سے بطن کرو، اور خوشبو لگاؤ، اور درود پاک مجھ پر کثرت سے بھیجو. تو جب ایک نبی، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یوم پیدائش ہر جمعے کو منایا جاتا ہے، اور سال میں 52 جمعے آتے ہیں، سال میں 52 عیدیں ہم یہ مناتے ہیں، تو پھر اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، حضور پرنور، مصطفیٰ جان رحمت، محبوب کبریا کے یوم ولادت کو ہم کیوں نہ منائیں؟ سمپل سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں، آبجیکشن لیتے ہیں، کیا بات ہے، کیا حضور پاک نے میلاد منایا تھا خود کا؟ حضور پاک نے خود کا نہیں منایا تھا. حضور پاک نے آدم علیہ السلام کا میلاد منایا تھا. تو ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منائیں، خوشیاں منائیں. اور خود قرآن پاک میں اور اسلام میں خوشیاں منانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اپنے حدود میں رہ کر خوشیاں منائیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں نعمت دی جائے تو نعمت کا خوب چرچا کرو. اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے. سب سے بڑی نعمت اگر کچھ ہے تو حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کا ظہور ہے. آپ آئے تو ہم جہنم میں جانے سے بچ گئے. آپ کی صدقے ہمیں زندہ رہنے ملا، ورنہ ہم تو پیدا ہونے کے پہلے مر جاتے. پھر کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے. کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے. کہہ رہے ہیں یہ مجبور بے کس، آ گئے دیکھو سرکار میرے. تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے. اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے. عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم سدا جگمگاتے رہیں گے. تو وہ کون آیا سویرے سویرے؟ مصطفیٰ جان رحمت سویرے سویرے آئے نا. اور آپ آئے، ہماری زندگیوں میں بہار آئی، رشتوں میں احساسات آئے، ماں بیٹی میں محبت آئی، میاں بیوی میں محبت آئی، ماں بیٹی باپ بیٹی میں محبت آئی، بہن بھائیوں میں محبت آئی. اور یہ کردار ایسا پیش کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن اپنے کردار کو 40 برس تک تمام عالموں کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کیا کہ باپ ہو تو ایسا ہو، شوہر ہو تو ایسا ہو، بھائی ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو، سسر ہو تو ایسا ہو، پڑوسی ہو تو ایسا ہو، کہ ساری خوبیوں کا مجموعہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا.
کامل بھیجا، اکمل بھیجا. ہم سب ناقص ہیں. اور پھر سمپل سی بات ہے، عید میلاد النبی منانے میں جو رات و دن سارا سال عید میلاد النبی کا انتظار کرتے ہیں حضور کے چاہنے والے، جھنڈیاں لگاتے ہیں. یہ کیوں پوچھتے ہو جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ یہ پوچھو جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو لگائے؟ لنگر کا کھانا 12 ربیع النور کا وضو کر کے پکائے کہ باوضو پکائے، بنا وضو پکائے؟ ہم تو مناتے ہیں، مناتے تھے، مناتے رہیں گے. عشق محمد کو سجایا تھا، سجایا ہے اور سجاتے رہیں گے. اللہ ہماری نسلوں در نسلوں در نسلوں در نسلوں کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے سرشار کر دے. کہ عین ایمان جو ہے نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایمان نہیں ہے. یہ تو 5 فرض ہیں. کلمے کے بعد یہ 4 کرنے ہیں. لیکن محبت رسول کے بنا نہیں. محبت رسول کے بنا اگر یہ سب کرتے ہیں نا لوگ، کہ ہم توحید والے، ہم توحید والے، ہم تو بالکل ڈائریکٹ والے، ہم تو اللہ کے پاس یوں چلے جائیں گے. ارے توحید تو شیطان نے بھی بہت کی تھی، ابھی بھی کرتا ہے. اللہ کو تو وہ نہیں مانتا تھا کیا؟ عیسائی، یہودی، نصارہ کیا اللہ کو نہیں مانتے کیا؟ رسول کو ماننا، اللہ کی محبت کے بعد رسول کو ماننا. اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. لیکن اسی نے ہمیں سکھایا ہے. تب تک نہیں مانوں گا جب تک میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں بنتے، میرے محبوب سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں بن جاؤ گے. یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے. عبداللہ بن ابی، امیر المنافق، کیا لقب ملا ہے اس کو؟ امیر المنافق. کون تھا؟ منافقوں کا سردار تھا. داڑھی بڑی تھی، لباس بھی بڑے شاندار پاک و صاف اچھے پہنتا تھا، اور تکبیر اولیٰ اس کی کبھی نہیں فوت ہوتی تھی. 5 ٹائم کی نماز میں دوڑتے بھاگتے دوڑ کر آ کر تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا تھا. حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ امیر المنافق کا لقب ملا. دلوں کے حال سے اللہ واقف ہوتا ہے، دلوں کو اللہ جانتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی منافقین کے لیے، اے محبوب، یہ آپ کے محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے، انہیں نکال دو محفل سے. اور اسی عبداللہ بن ابی کی کیا کردار دیکھو، کہ جب وہ نمازیں پڑھتا، حضور کے پیچھے رہتا، لیکن اس کے بعد جا کے کانسپرینسیاں کرتا، حضور کے خلاف لوگوں کو برائیاں کرتا. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اپنے محبوب سے، محبوب اگر آپ 70 مرتبہ اس عبداللہ بن ابی کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو میں قبول نہیں کروں گا. آپ نے اس کے جنازے میں جانا نہیں ہے، آپ نے اس کے قبر پہ جانا نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے. اس کے بعد بھی میرے آقا فرماتے تھے، اس وقت بھی فرمایا، اے اللہ پھر بھی میں دعا کروں گا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. بروں کے لیے بھی دعا کی،
یہ کیسا کردار میرے رسول پاک کا کہ جو دشمنی کر رہے ہیں. تو پھر بات سمجھ میں آئی، وہ کردار اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ کوئی یہ دیکھ کے نہ سمجھ لے کہ بڑی داڑھی رکھی ہے، نمازی ہے اور عبادت گزار ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. نبی کی محبت نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی کافروں سے بدتر والی جہنم میں، سب سے زیادہ تکلیف والی جہنم میں. اللہ منافقوں کو ڈالے گا. تو محبت جو ہے نا، حضور کی محبت عین ایمان ہے. اور محبت ہے تو عید میلاد النبی ہم مناتے تھے، منائیں گے اور مناتے رہیں گے. خوب اپنے گھروں کو سجائیے، گھروں کو سجائیے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. سری راہ پل کے بچھاتے بچھاتے تیری چاہتوں میں، تیری آرزو میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گیت گائیں. ربیع النور عیدوں کی عید ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو سجائیں، سنواریں، صاف ستھرا رکھیں اپنے صحنوں کو، اپنے بستروں کو، اپنے کپڑوں کو، اور اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک و صاف بنائیں اور احساس جگائیں. جتنے رشتے ہمارے آس پاس ہیں نا، عید میلاد النبی منانے والے وہ لوگ ہیں جن میں محبت ہے. اور محبت حضور کی اگر ہے تو اپنے آس پاس اپنے ہر رشتے سے محبت ہونی چاہیے، ہر رشتے کا درد ہونا چاہیے. آپ کی بیٹیاں ہیں، عید آ رہی ہے، ان کے لیے اچھے کپڑے، جتنی آپ کی سکت ہے، طاقت ہے، اتنی ان کے لیے بھیجیں. بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کے لیے، کیونکہ بہنیں جو محبت کرتی ہیں نا، ہم دوسروں کو دعا مانگنے کے لیے بولتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنی بہن کو دعا کے لیے بولو، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس کے گھر جاؤ تو کچھ تحفے لے کر جاؤ، اس کے بچوں کے لیے تحفے لے کر جاؤ. اپنی بہنیں ہیں تو بھائیوں سے محبت کرے، بھائی کے بچوں سے دل سے محبت کرے. یہ احساس ہے. اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرے، احساس کو سمجھے. حضور پاک دنیا میں ہمیں احساس دلانے، جتانے کے لیے دنیا میں آئے. اگر ربیع الاول کی اور عید میلاد النبی کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو پہلے ہم اپنے آس پاس میں پیار بانٹیں، پیار محبتیں بانٹیں. جس سے گلے شکوے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر بندے معاف نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ کا رسول بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول کا میلاد ہم اس انداز میں منائیں. یہ نیا سال، اس سال ہم ربیع النور کی عید کو اس طرح منائیں کہ ہمارا اپنا کوئی روٹھا نہ ہو، ہمارا اپنا کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کسی کا قرضہ نہ ہو، کسی کو کچھ بولا ہو تو معافی مانگ لیں. اپنی بہن بھائیوں کے یہاں تحفے بھیجیں، اپنی بیٹیوں پہ شفقت لٹائے، اپنے بیٹوں پہ شفقت لٹائے. بیٹا بیٹی ماں باپ پہ شفقت محبت کے ساتھ ان کو دیکھے. پڑوسی ہیں اور صبح صبح مٹھائیاں عید میلاد النبی میں مسجدوں میں بانٹتے ہیں، اور دوسرے پڑوسی کے گھر پہ نہ رہنے کی حالت میں ان کے گھروں کی حالت خراب کر دیتے ہیں. ان کے گھروں میں گٹر لائن لگا دیتے ہیں بنا ان کی پرمیشن کے. ان کے گھروں میں گھس گھس کے، ان کی گلیوں میں آ کے
بدبودار پائپوں کے وہاں پہ پائپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ایسی لوگوں کی عید میلاد النبی کی نیاز کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ حضور پاک قبول کرے گا؟ حضور پاک نے فرما دیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی جس کے قبض قدرت محمد کی جان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یا رسول اللہ کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آج پڑوسی کو پانی نہیں دیتا، آج پڑوسی کو تکلیف دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا تو میسج یہ ہے کہ کوئی کتنی دشمنی دے ہم پیار دے، اچھے انداز میں بات کرے، سمجھائے. اللہ کا ڈر اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈال دے. عید میلاد النبی منائے، اور خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میری خوشیوں کو، نعمتوں کو عام کرو، چرچا کرو، نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور حضور پاک سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس مہینے سے بڑھ کے کوئی مہینہ خوشی منانے کے لائق نہیں ہے. لیکن میری معزز مائیں بہنیں بچیاں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا، لیکن ڈی جے، ڈانس، ڈسکو، یہ فضول کی شور شرابے اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام ایک پیسفل، شانتی والا مذہب ہے، محبت والا مذہب ہے. محبتیں پہنچانے کے لیے ڈی جو کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک کے پاس ہماری آواز پہنچے، اس کے لیے چاہیے کہ روز کا ایک معمول بنائیں. سونے کے پہلے ایک نعت تو بھی پڑھ کر سوئے، ایک نعت شریف کو پڑھیں کہ ہماری تڑپ ہمارے آقا کے پاس پہنچ جائے. کم سے کم 100 مرتبہ روز درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کے بارے میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روز 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، حشر کے دن اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ منافقت سے بھی پاک ہے اور جہنم سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پڑوس میں جو بچے بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہے، ان کے گھر چپ چاپ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، گناہ کرنے والا تو یقیناً گناہگار اچھا نہیں کہا جاتا، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. لیکن نیکی کر کے بتاتے رہنے والا اس سے بھی برا ہے. نیکیاں تو چھپا کے کی جانے والی چیز ہے، اس کو ظاہر کر کے احسان جتا کے نیکی نہ کرے. نیکی کو بد مٹھی سے کرے، محبت کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، دنیا میں شہرت کے لیے نیکی نہ کرے. تو اس انداز میں ہم عید میلاد النبی منائیں، لنگر تقسیم کرے، لنگر کو اوپر سے نہ پھینکے کہ جلوس جا رہا ہے تو اوپر سے کھڑے ہو کر پیکٹ پھینکتے ہیں. لنگر ایسے پھینکنے کی چیز نہیں ہے، با ادب با عزت ہاتھوں میں دینے کی چیز ہے. اور آپ میری بچیوں سے محترمانہ میری گزارش ہے کہ ربیع النور میں جو سجاوٹ کی جاتی ہے چوکوں پہ، تو وہاں پر بے پردہ جا کر اس کی خود کو نمائش کا سامان نہ بنائیں. جس کام سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو ایسا کوئی کام نہ کرے. بس جلوس میں اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، بھائیوں کو بڑے احسن طریقے سے ایک اچھی پوشاک، صاف ستھری، پاک و صاف، با ادب والی پوشاک پہنا کر بھیجے، پہننے کو کہہ کر بھیجے کہ جائے تو اس انداز میں جائے، ڈی جے بجاتے ہوئے جلوس میں نہ جائے. جائے تو اس انداز میں جائے کہ نظریں جھکی ہو، اس کے گھر کے دروازوں پہ نہ تکری ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگے ہو، لبیک یا رسول اللہ کہا جائے، نعت پاک گنگناتے ہوئے اپنا جلوس نکالے، اور اس انداز میں ایک شاہانہ طریقے سے جلوس نکالے کہ دیکھنے والے غیر مسلم بھی بولے کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے. اللہ ہمیں آقا کا ریپرزنٹیشن کرنے والے ہمارے بیٹوں کو بنائے کہ جن کو دیکھ کر آقا کے کردار کو غیر مسلم بھی سمجھ لے کہ یہ کردار
کردار محمدی کیسا ہے کہ بن دیکھے بھی آج ہزاروں لاکھوں میرے آقا کے نام پر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کردار اللہ تعالیٰ اس امت کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، باپوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس امت کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماں کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ کردار ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ششدر رہ جائے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کس نبی کی امتی ہے؟ ڈھول تماشے بجانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام بے پردہ گھومنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ چوکوں پہ، بازاروں پہ نمائش کی طرح عورتوں کے چلنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ولگرٹی کا نام کبھی ماڈرنٹی نہیں ہوتا۔ ولگرٹی الگ چیز ہے اور ماڈرن ہونا الگ چیز ہے۔ ماڈرن مطلب خیالوں سے ماڈرن ہو، سوچ اس کی اونچی ہو، اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ کپڑے چھوٹے چھوٹے تنگ تنگ پہننے سے کوئی ماڈرن نہیں کہلاتا، الٹا ولگر کہلاتا ہے، روڈ کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ہم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیاں شہزادیوں جیسی ہونی چاہیے۔ ایک وقار، ایک عزت ان میں ہونی چاہیے، ان کے چال میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے پہ، ان کے چلنے میں۔ دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے یہ امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدی کی کنیز ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہے، یہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے۔ ایسا کردار اللہ پیش کرائے۔ اور محبت کے بنا، حضور پاک کی محبت کے بنا حضور پاک نے خود فرما دیا، وہ بھی کس سے؟ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، جس کے بارے میں خود مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان سے ایک دن آپ نے پوچھا، اے عمر، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرا مال قربان۔ کہا اور؟ آپ پہ میرا ماں باپ قربان۔ کہا اور؟ یا رسول اللہ بس اتنی۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، اے عمر سنو، ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اے عمر سنو، جب تک کوئی مومن، جب تک کوئی مسلمان ہماری ذات سے، مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم جیسے کردار والے کے لیے حضور پاک کا قول ہے کہ جب تک وہ مجھ سے جان سے زیادہ محبت نہ کر لے، تو پھر یہ اہرے گہرے جو بولتے، 5 ٹائم نماز پڑھ لیا ہم نے، اور ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنا تجوید پڑھی ہے، اتنا ایسے پارے پڑھے ہیں اور ایسا تسبیح پڑھی ہے، اور بالکل ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ محبوب کبریا سے جان سے زیادہ محبت ہو، آپ پر تن من دھن لگا دینے کی نیت ہو، آپ کے ہاں پہ ہاں اور نہ پہ نہ ہو، آپ جو کہہ دیں وہ قانون بن جائے، سمجھ لے، آپ کی بات کو دل سے جان سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کی عدالت، فاروق اعظم کے گھر پر 2 لوگ جھگڑا کرتے ہوئے آئے، اس میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ یہودی نے کہا کہ اس کے پہلے ہم آپ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عدالت میں گئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کس کے حق میں فیصلہ دیا ہے رسول اللہ نے؟ تو کہا کہ یہودی نے کہا میرے حق میں۔ تو مسلمان جو تھا منافق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان کے نام پر منافق تھا۔ اس نے کہا اے فاروق اعظم، مجھے وہاں کا فیصلہ منظور نہیں ہے حضور کا، مجھے آپ فیصلہ فرما دیں۔ اس کو لگا کہ چمچا گیری کروں گا، فاروق اعظم سے کہوں گا کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے فیصلے کو دھتکار دیا، ٹھکرا دیا، ابھی آپ کرو گے تو شاید فاروق اعظم خوش ہو جائیں گے۔ کہا کیا؟ اس کے پہلے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس گیا تھا۔ کہا ہاں، انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو پھر تجھے کیا ہوا؟ کہا مجھے منظور نہیں۔ کہا منظور نہیں؟ ٹھیک
میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں، یہ کہہ کر اندر گئے، تلوار لائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا یہ فیصلہ ہو گیا، جس کو میرے نبی کے فیصلے پہ اعتماد نہیں، وہ دنیا میں جینے کے قابل نہیں، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان کا خون مسلمان پہ حرام ہے۔ وہ کیسے مسلمان کو کا خون کر سکتے تھے؟ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ جو دل سے، جو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ سب ہو سکتا ہے، جس کے دل میں عشق نبی نہیں، محبت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں، ایسا انسان یقین مانیے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ صرف فاسق و فاجر اور کافر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں، ہماری اولادوں کے دل میں، ہمارے بچوں کے دل میں، ہماری نسلوں در نسلوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت، اپنے حبیب کا عشق پیوست کر دے، اور جب تک زندگی دے، مرتے دم تک محبت کے ساتھ، اللہ کے محبوب کی محبت کے ساتھ زندگی دے، آپ کے عشق میں جلائے، آپ کے عشق میں رلائے، آپ کے عشق میں ہنسائے، آپ کے عشق میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ کہ قبر میں بھی جائے، اور وہ عشق ایسا ہے نا کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے کو آقا نے کیوں فرمایا، جان سے زیادہ محبت کرنے کو کیوں فرمایا، اس کی بھی بات سمجھ لیجئے۔ جان سے زیادہ محبت، خود کی جان سے زیادہ۔ اگر اپنی جان سے محبت ہے، اپن مر جائیں گے تو اپنی جان کام آئے گی کیا؟ ماں باپ بھی حشر کے دن کام آنے والے نہیں ہیں، لیکن نبھانا تو ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، لیکن آقا کی محبت سے زیادہ نہیں، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ اپنی جان سے محبت کرنا ہے، لیکن حضور کی جان سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ محبت ایسے سے کرو نا۔ دنیا میں دو چیزوں سے محبت، دو وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ بہت سونا ہے، بہت خوبصورت ہے، جس سے ہمیں محبت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑا رتبے والا ہے، بڑی پہنچ والا ہے، بڑی اپروچ والا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ہمارے کام آ جائے گا، اس لیے محبت ہے۔ اور میرے آقا میں وہ دونوں چیزیں، وہ سونا بھی ہے، پیارا بھی ہے، دلارا بھی ہے، محبوب کا دلارا ہے، اللہ کا دلارا ہے، جس کی باتیں اللہ رد نہیں کرنے والا اور نہ کرتا ہے۔ آپ کی شفاعت کے بنا ہمیں جنت نہیں ہے، آپ کے بنا ہماری نہ دنیا ہے، نہ قبر ہے، نہ پل صراط ہے، نہ حشر کا میدان ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، کہیں مزہ نہیں ہے۔ آپ کی محبت کی، ماں باپ سے محبت کریں، دوستوں سے محبت کریں، اپنی آل اولاد سے محبت کریں، لیمیٹیشن ہے اس کی، لیکن حضور کے سامنے سب ہیچ ہے، حضور کی محبت کے سامنے سب ہیچ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو محبت ہے نا، یہ سب یہی ختم ہو جائے گی دنیا میں، لانگ ٹائم تک چلنے والی نہیں ہے۔ بیوی کی محبت ہے، شوہر کی محبت ہے، آج تک کتنا دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی قبر میں ساتھ میں چلے گئی، یا شوہر بیوی کی قبر میں چلے گیا؟ دیکھا ہے؟ کوئی لیلا مجنو کی قبر میں، یا مجنو لیلا کی قبر میں چلے جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ ماں باپ بھی، جوان بچے، جوان بیٹا بیٹی کی موت کے بعد روتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن قبر میں تو نہیں چلے جاتے نا۔ بہن بھائی روتے بلکتے ہیں، قبر تک، بس قبر تک چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اور حال تو آج کل یہ ہوا ہے، کرونا سے ہم نے دیکھا ہے نا کہ مرنے کے قریب اگر کوئی ہو گیا تو اس کو مرنے تک بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، کہیں ہم نہ مر جائیں۔ کرونا میں ہوتا تھا، دیکھا نا، میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا تھا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا تھا، نہ بیوی جاتی تھی، نہ بہن بھائی جاتے تھے۔ یہ دنیا ہی محبت ہے۔ تو پھر میں محبت اس سے نہ کروں جو مجھے ہمیشہ کام آنے والا ہے، جو مجھے کبھی نہیں چھوڑنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ کا محبوب۔ یہ قبر میں بھی سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر حضور آئیں گے، اور حضور پاک کا جب دیدار ہوگا تو کیا ہوگا معلوم؟ کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں،
گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں ارے مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہ خبر میں آ جائے اور میں قدموں پہ گر جاؤں تو حساب کے فرشتے حساب کیا کریں گے؟ عذاب کے فرشتے عذاب کہاں کریں گے؟ وہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہ قبر میں نکیرین جب سوال پوچھیں گے ہم درود پڑھ لیں گے جو ہماری عادت ہے. جیسی درود پڑھیں گے نکیرین تو سمجھ جائیں گے نا یہ اللہ کے محبوب کی دیوانی ہے. اب کیا حساب کرنا؟ تو قبر میں بھی آپ کا ساتھ. پھر قبر سے جب اٹھیں گے تو حشر کے میدان میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آپ کہاں نظر آئیں گے؟ میں کہاں ڈھونڈوں؟ کہا میزان پہ دیکھ لینا وہاں نہ ملے تو پھر آب کوثر پہ دیکھ لینا. بولے وہاں نہ ملے تو پھر پل صراط پہ دیکھ لینا. اور وہ حشر کا میدان کہ جہاں ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی. ماں کے پاس بچہ کہے گا بچی کہیں گی ماں میری نیکی کم ہو گئی میری ایک نماز کم ہو گئی دے دو نا. جو دنیا میں اپنا منہ کا نوالا کھلا دیا کرتی تھی وہاں نہیں دے گی. وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص اپنی اپنی نفسی نفسی میں ہوگا. اور میرے آقا امتی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے. سجدہ طویل کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سر اٹھاؤ اے محبوب جو کہو گے مانا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی نہیں صرف اپنی امت کی فکر. تو قبر میں آپ حشر میں آپ پل صراط میں رب سلم کے نعرے ہوں گے. پھر میزان پہ تینوں جگہ کہا یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں. حشر میں ایسا ٹائم ہوگا ایسا اجتناب ہوگا ایسی تکلیف ہوگی ایسی پریشانیاں ہوگی سب کو لگا ہوگا ہمارا حساب ہو جائے. اور میرے آقا کہیں بھاگے بھاگے میزان پہ کسی امتی کو بجا رہے ہوں گے کسی کو پل صراط سے گزار رہے ہوں گے.